جی السلام علیکم، میں رانا مبشر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کافی عرصے کے بعد اپنے چینل پہ دوبارہ آیا ہوں۔ اس کی ریزنز میرا میں ڈومیسٹک ایشوز میں تھوڑا بیزی تھا، لیکن اینی ہو جوں دیر جوں خیر۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ لوگوں کو کرنٹ افیئر بیس جو ہے نا، جتنے بھی انفارمیشنز ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، نیشنل ہیں، وہ ساری کی ساری کرنٹ افیئر بیس آپ لوگوں کو نا انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، لائک اسرائیل اور پیلسٹائن، غزہ، ان دونوں کے درمیان یہ آخر کانفلکٹ ہے کیا، اور یہ کیوں کانفلکٹ ہے، اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اور یہ کس سائیڈ کو جا رہی ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے ذرا چند چیزیں جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ تھیم ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ لڑائی فلسطین اور اسرائیل کی یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ہسٹورک اگر ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 17 سمتھنگ میں یہودیوں نے فلسطین کا یہ جو غزہ کی پٹی ہے ادھر آ کے نہ کچھ بسنا شروع کیا۔ ان کی پاپولیشن بہت کم تھی، یہ جسٹ ٹرائبل آپ کہہ لو ایسے لوگ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہودیوں نے آنا شروع کر دیا، یہاں پہ رہنا شروع کر دیا، ان کی ٹیریٹری بڑھ گئی۔ جب بڑھ گئی تو یہ ایک اسٹیٹ آپ کہہ لو بن گئی، اور آج جو ہے نا یہ جو اسرائیل ہے یہ بڑی مشکل 80 لاکھ کی آبادی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ایسی کیا ریزن ہے کہ بھی ایسی وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو جو ہے نا ناکوں چنے چبا رکھے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فلسطین کے ساتھ ہے، آج بھی نہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اصل میں ان کی پلاننگ کیا ہے، اور یہ اس کی اسرائیل کو بیکنگ کون کر رہا ہے؟ بیک پہ تو اب تو یو ایس اے بھی کھل کے اس کے سامنے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کا ان کا اجلاس تھا، اور انہوں نے 2 دن کے لیے اس اجلاس کو جو نا یو ایس اے نے ڈیلے کر دیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ڈیلے کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا اسرائیل کی بات ہوگی اور فلسطین کی بات ہوگی تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔ اور اب وہ ہے کیا کہ وہ جو فلسطین کے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن سامنے آ رہا ہے اسرائیل کے لیے، اس کو تو وہ کنڈیم کر رہا ہے، لیکن اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو کنڈیم نہیں کر رہا۔ اب تو یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے اس کی ڈپلومیٹک جو فیس ہے اس کا امریکہ کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ چاہتا کیا ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کا جو تھیم ہے، اس کا جو کور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو فلسطین کا جو شہر ہے یروشلم، جس میں آپ کہہ لو کہ مسلمانوں کا بیت المقدس بھی شامل ہے، مسجد اقصیٰ اس میں ہے، اس کو انہوں نے پچھلے سال تو آپ کہہ لو کہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے۔ اب ڈکلیئر تو کیا ہے، مطلب اناؤنس کیا ہے، لیکن اب وہ فزیکلی اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اپنا آپ کہہ لو جو ہے نا بنانا چاہتے ہیں، کیپٹل اپنا بنانا چاہتے ہیں اسرائیل۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت کر سکے، اور خاص طور پہ فلسطین کے مسلمان۔ لیکن آپ کو مطلب کچھ عرصہ پہلے 2014 کے اندر بھی یہ جو ہے نا بڑا ایشو ان کا فلسطین کا اور اسرائیل کا ہوا تھا، لیکن تب وہاں کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، حماس اور جو آپ کہہ لو کہ دوسرا ہے حزب اللہ ہے، انہوں نے بھی کچھ فائٹ بیک کیا تھا اسرائیل کے خلاف، لیکن تب جو ہے نا وہ اتنے آپ کہہ لو آئیڈیالوجیکلی یا آپ کہہ لو کہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے ہائپ پہ نہیں تھے جتنا اب ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے جب جیسے ہی انہوں نے اس پہ یروشلم پہ جو ہے نا بمباری کی ہے، حملہ کیا ہے، اس کے ریئیکشن میں کیا کیا ان لوگ حماس نے اور حزب اللہ نے راکٹس جو ہے نا 1600 کے قریب راکٹس ان کے فائٹ بیک کیے ہیں، 1600 کے قریب۔ اور تب سے اب ان کی سچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو آپ کہہ لیں کہ جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کس کو؟ اسرائیل کو جواب ملنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی فلسطین والے نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب جب سے حماس اور حزب اللہ نے ان کو فائٹ بیک کرنا شروع کیا ہے
اب کیونکہ انہوں نے وہ امپرومنٹ لے کے آئے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، راکٹس کے اندر، یا ان کے پاس جو آرمڈ آپ کہہ لو کہ ایکوپمنٹس ہیں وہ ذرا ہائی فائی ہیں، تو اب تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھنے والے ہیں نا جی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ یروشلم کو جو ہے نا اپنا کیپٹل اناؤنس تو کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ کیپٹل آپ کو فزیکلی بنانا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بھئی وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ سٹوری ہے، یہ ایک الگ ہسٹری ہے۔ اب مقصد یہ ہے میرے آپ لوگوں سے بات کرنے کا کہ یہ جو یو ایس اے تو اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اب یو ایس اے تو ایک واحد کنٹری ہے جو کھل کے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، بیکنگ پہ وہ مطلب ساری دنیا جانتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے کنٹریز، بہت ساری ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہے، وہ جسٹ بیک مطلب اس کو آپ کے لوگ انکریج کر رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ بھیا آپ جو مرضی کریں اور ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے نا، انٹرنیشنل پولیٹکس یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک تو ہے اسرائیل والا پورشن، مطلب اسرائیل والا پارٹ حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے نا فلسطین والے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین جو ہے نا ایک مسلم کنٹری ہے، اور مسلم کنٹریز میں 57 اسلامک کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ جو کھلا سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو، وہ جو ہے نا ترکی ہے۔ اس کا جو آپ کہہ لو کہ صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان، اس نے جو ہے نا پورے کے پورے مسلم کنٹریز کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ بھی آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو نا اسرائیل کو جو نا کنڈیم کرتے ہیں، وہ جو ریئیکشن کر رہے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب ایک سائڈ پہ تو سپر پاور ہے یو ایس اے، اور وہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو اپ کمنگ سپر پاور چائنا بھی اب میدان میں آ گیا ہے۔ چائنا کے ساتھ ساتھ اب روس بھی میدان میں آ چکا ہے۔ روس کے ساتھ ساتھ پاکستان تو ہے ہی، سعودی عرب بھی ہے ہی، ٹرکی بھی ہے ہی، اور اسلامک کنٹری جتنے بھی ہیں یہ ان کا ایک پلڑا الگ ہے، اور دوسرا پلڑا ہے یو ایس اے اور اسرائیل، اور اس کی یورپین اور بھی کنٹریز ہیں، لیکن ابھی وہ سامنے نہیں کھل کے آ رہے۔ لائک فرانس جو ہے نا یہ مطلب بہت بڑی بیکنگ کر رہا ہے اس کو، کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ چپ کر کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ اب مسلم ورلڈ کو آخر کوئی تو ایک دن آنا تھا نا، کوئی تو دن ایک ہے نا، یا آئے گا کہ جب ان سب کو ایک ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کون سا جو نا امپورٹنٹ ایونٹس ہو سکتے ہیں، یا امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پہ کے اوپر جناب وہ حملے کر رہا۔ اب دیکھیں قبلہ اول پہ حملہ ایک الگ بات، لیکن داد تو دینا پڑے گی نا فلسطین کے لوگوں کو بھی، جنہوں نے یہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کی، اور آپ کہہ لو کہ راکٹس کے سائے کے اندر نماز ادا کی، شیلز پڑے ہوئے تھے، بمبارمنٹ ہوتی رہی، بلٹس جو نا پھینکے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب وہ نڈر ہو چکے، نڈر تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن اب جو نا ان کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم جو نا پیچھے ہو گئے تو پھر معاملہ جو نا خراب ہو جائے گا۔ وہ پیچھے کیوں ہٹیں؟ کیونکہ اب جو ہے نا ان کو مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان کی بھی سپورٹ ذرا کھل کے مل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے نا اپنی آپ کہہ لو کہ بڑا ڈپلومیٹک طریقے سے، بڑی مفاہمتی پالیسی کے تحت جو ہے نا فلسطین کے ساتھ جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں جو ہے نا پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے نا ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بات کی ہے، ٹیلی فونک رابطہ کیا، ان کو فلی آپ کہہ لو کسی بھی چیز کی ہیلپ کی جو ہے نا یقین دہانی کروائی ہے فلسطین کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسا ورلڈ وار 1 میں بھی آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا ایک طرف تھی، ورلڈ وار 2 کے اندر بھی آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا ایک طرف تھی۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ ہاف آف دا ورلڈ ایک سائڈ پہ اور ہاف آف دا ورلڈ ایک سائڈ پہ ہو، جو پریویس سپر پاور تھا روس، اور اپ کمنگ جو ہے نا سپر پاور چائنا، اب یہ جو ہے نا سپورٹ میں بول رہے ہیں فلسطین کے، اور یو ایس اے بول رہا ہے آپ کہہ لو کہ اسرائیل کی سپورٹ میں۔ یہ کہیں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بات تو نہیں جا رہی؟ اگر جا بھی رہی ہے تو آخر ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے
ایک دن تو کھلم کھلا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکات ہیں آخر انہوں نے بھی تو پورا ہونا ہے نا. وہ انہوں نے جو پریڈکشنز کی ہوئی ہیں اس سارے ایریا کے بارے میں، لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکات کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق، یہ جو عرب ہیں، عرب ممالک جتنے بھی ہیں جسے ہم عرب سپرنگز بولتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں اور یہ بہت بڑے نقصان دہ ہیں. مطلب ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ کیوں ہوگا؟ اسی وجہ سے تو ہوگا کہ وہ اپنی ٹیریٹری نہیں، مطلب بالکل ساتھ ان کے، میں اگر بات کروں سعودی عربیہ کی تو ان کے بالکل ساتھ جو ہے نا یہ سیریا، یہ فلسطین لگتا ہے، سیریا بھی ہے، پیلسٹائن بھی ہے. تو وہ کیوں نہیں ان کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے؟ آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی بینیفٹس ہیں نا جو ان کو سپر پاور یو ایس اے کی طرف سے. تو بینیفٹس کیا ہیں یہ سارے لوگ اصل بات. اب یہ جو یو ایس اے نے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے نا اجلاس بھی کینسل کیا 2 دن کے لیے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا بات ہوگی پیلسٹائن کی اور اسرائیل کی. اور اصل میں یہ جو روڈ میپ ان کا پریویس پریزیڈنٹ تھا نا ٹرمپ، وہ جو دے کے گیا تھا، اصل میں تو اس کے دور میں یہ ان کو اناؤنس کیا تھا نا انہوں نے کیپٹل یروشلم کا. اصل میں تو اس نے اناؤنس کیا تھا. اب اس نے اناؤنس کیا تھا لیکن وہ اس نے ایک روڈ میپ دے دیا ان لوگوں کو. اب یہ جو ہے نا اس روڈ میپ کے اوپر عمل کر رہے ہیں امریکہ، اور یہ اس کی بیکنگ کر رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. اور اسرائیل کو اب یہ اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اب فلسطین کے لوگوں میں وہ والی جو پرانی طاقت تھی وہ نہیں ہے. اب ایک نئی طاقت ہے. حماس بڑا ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور حزب اللہ حماس کا تو وہ جو ان کا ہیڈ ہے حماس کا اسماعیل، اس نے تو علل اعلان بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل کو اس نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی ہم کسی بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی دیکھو کہ نہتے فلسطینیوں کو تقریباً 140 پلس جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں بیچارے فلسطین کے لوگوں میں. موسٹ آف دا پیپل آر ویمن اینڈ چلڈرن ایز ویل. تو بات یہ ہے کہ اب اگر ہم بات کریں جہاد کی، تو اگر میں بینگ اے مسلم، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر جہاد فرض نہیں ہے تو اور کس حالات میں، کن حالات میں جہاد فرض ہوگا؟ کن حالات میں جو ہے نا جہاد فرض ہوگا؟ مسلمانوں کے یہ برما میں کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے. وہ 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں ان کو، آپ کہہ لو کہ ان کے اندر لاک ڈاؤن اور وہ اندر جو ہے نا چل رہا ہے. گھروں میں مسلمانوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے انڈیا نے. اگر اس سچویشن میں بھی جو ہے نا جہاد فرض نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لو ایشو ہے مسلم کنٹریز کے لیے. اور یہ جو ابھی پچھلے دنوں طیب اردگان نے روس کا جو صدر ہے پیوٹن، اس سے بھی ٹیلی فونک جو ہے نا کانٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد باقیوں کو بھی یہ اکٹھا کر رہا ہے. OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان کا بھی جو ہے نا اجلاس جو ہے نا انشاءاللہ ہونے والا بس کچھ ہی دنوں کے اندر اناؤنس ہو جائے گا. وہاں پہ یہ جو مسلم ورلڈ ہے، جتنے جو ہے نا تھنکرز ہیں، جتنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنا ایک رول تو پلے کریں. اگر یہ رول پلے نہیں کریں گے تو پھر کب جو ہے نا رول پلے کر سکیں گے؟ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئیں گی، اور انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو کے ذریعے یا اپنے چینل کے ذریعے میں پاکستان کی گورنمنٹ سے جو ہے نا اپیل کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جیسے طیب اردگان یا ٹرکی آپ کھلم کھلا جو ہے نا اس کی سپورٹ کے لیے سامنے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بھی تو کھلم کھلا اعلان کریں نا جی کہ ہماری آرمی حاضر ہے، ہمارے آپ کے ملٹری مطلب ہر لحاظ سے ہم لوگ جو ہے نا پیلسٹائن کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کیوں نہیں جناب اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میری جو ہے نا یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف دا پاکستان سے کہ بھئی آپ ذرا کھل کے سامنے آئیں. آپ بھی جو ہے نا اپنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کی آپ کو لوگ ٹیریٹری کو بچانا. آپ اگر اس میں شامل ہوں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز کی ہوئی ہیں ان میں آپ لوگ شامل ہو جائیں گے. آپ جو ہے نا آپ کا لوگ ثواب کمانے کا آپ کو بہت بڑا یہ موقع دیا اللہ نے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہمارے جو ادھر بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہم لوگ جو ہے نا ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
تھینک یو سو مچ. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.